بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام کے ساتھ شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم ناظرین، بے شک اللہ تعالیٰ جب انسان کو نوازتا ہے، مال و دولت عطا فرماتا ہے، تو انسان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرے اور اللہ کی راہ میں خرچ کرے۔ ناظرین، اسی موضوع پر ایک عبرت ناک واقعہ آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کس طرح قارون غرق ہوا۔ ناظرین، قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ وہ بہت ہی خوبصورت آدمی تھا۔ لوگ اس کے حسن جمال سے متاثر ہو کر اس کو منور کہا کرتے تھے، اور اس میں دوسرا کمال یہ تھا کہ وہ تورات کا بہت بڑا عالم تھا اور انتہائی ملنسار و بااخلاق انسان تھا، اور لوگ اس کا بہت ہی زیادہ ادب و احترام کرتے تھے۔ لیکن وقت نے کروٹ لی جب اس کے پاس بے شمار دولت آئی اور اس کے حالات میں ایک دم تغیر پیدا ہو گیا۔ وہ بدبخت سامری کی طرح منافق ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت بڑا دشمن بن گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کا متکبر اور مغرور ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کا حکم نازل فرمایا تو اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روبرو یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا، مگر اس کی نیت زکوٰۃ دینے کی نہ تھی۔ جب اس نے اپنے مال کا حساب کیا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر حس و بخل کا بھوت سوار ہو گیا، اور نہ صرف زکوٰۃ کا منکر ہو گیا بلکہ عام طور پر بنی اسرائیل کو بہکانے لگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مالوں کو لے لینا چاہتے ہیں، یہاں تک کہ اوچھے ہتھ کنڈوں پر آ گیا اور ایک بدکار عورت کو کثیر مال و دولت دے کر اس سے یہ کہلوانا چاہا کہ تم کہنا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے نعوذ باللہ من ذالک تمہارے ساتھ کوئی بدکاری کی ہے۔ چنانچہ عین اس وقت جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وعظ فرما رہے تھے تو اس عورت نے کہا کہ موسیٰ، آپ نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عورت کو کہا، اے بدبخت عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور عافیت و سلامتی کے ساتھ دریا کے پار کرا کر فرعون سے نجات دی، سچ سچ بتا کہ کیا واقعہ ہے، کیوں تو مجھ پر تہمت لگا رہی ہے؟ اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جلال کو دیکھ کر وہ عورت سہم گئی اور کانپنے لگی، اور مجمع عام میں صاف صاف کہہ دیا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، مجھے قارون نے دولت دے کر خرید لیا کہ آپ پر بہتان لگاؤں۔ اس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ دیدہ ہو کر سجدہ شکر میں گر پڑے، اور بحالت سجدہ آپ نے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ، قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر آپ نے مجمع سے فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ قارون کے ساتھ رہے، اور جو میرا ساتھی ہے وہ قارون سے جدا ہو جائے۔ چنانچہ 2 خبیثوں کے علاوہ تمام بنی اسرائیل قارون سے الگ ہو گئے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون ایک دم گھٹنوں تک زمین میں دھنس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین سے یہی فرمایا تو وہ کمر تک زمین میں دھنس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور قرابت اور رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، مگر آپ نے کوئی التفات نہ فرمایا، یہاں تک کہ وہ بالکل زمین میں دھنس گیا۔ 2 منحوس آدمی جو قارون کے ساتھی ہوئے تھے لوگوں سے کہنے لگے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو اس لیے دسا دیا تاکہ قارون کے مکان اور اس کے خزانوں پر خود قبضہ کر لیں۔ تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ قارون کا مکان اور خزانہ بھی زمین میں دھنس جائے۔ چنانچہ قارون کا مکان جو سونے کا تھا اور اس کا سارا خزانہ بھی زمین میں دھنس گیا۔ تو ناظرین، اس واقعے سے یہ سبق ملتا ہے کہ تکبر اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہی اچھا لگتا ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ انسان کو دولت سے نواز دے تو اسے چاہیے کہ وہ دولت اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اپنے اموال میں سے زکوٰۃ ادا کرے تاکہ اس کا مال پاک اور حلال رہے۔